ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। बिल तहकीक के प्लेटफॉर्म से आपका मेज़बान मोहम्मद यूनुस अली नूर आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम इंतहाई दिलचस्प व अहमियत का हामिल इसलिए है कि आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो दौर जदीद की ज़िंदगी का एक अहम पहलू बन चुका हुआ है। आज के प्रोग्राम के मौजू की अगर मैं बात करूँ तो मौजू है अदब बराए पायदार तरक्की व तहकीक। पायदार तरक्की का सादा तरीन लफ्ज़ों में मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि हम अपनी ज़िंदगी में अपने गिरदोनवा मौजूद तमाम नेचुरल रिसोर्सेज़ को इस तरह से इस्तेमाल करें कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें, जिसका हमें ये भी फ़ायदा होगा कि जो हमारे रिसोर्सेज़ हैं वो हमारी आने वाली नस्लों के लिए ज़ख़ीरा रह सकेंगे। पायदार तरक्की का अदब से क्या ताल्लुक़ है, तहकीक से क्या ताल्लुक़ है, इसको मज़ीद जानेंगे। और इसके लिए आज की स्पेशल मेहमान शख्सियत जिसकी हमने खिदमत हासिल की हैं, जनाब डॉक्टर नसीर अहमद असद साहब। आप अपने शोबा की नुमाइंदा शख्सियत हैं। आइए उनके व्यूज़ जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो अपना तारुफ पेश कीजिएगा अपने नाजरीन के लिए, बिल तहकीक के नाजरीन के लिए। डॉक्टर नसीर अहमद असद नाम है। MA मैंने गवर्नमेंट मरी कॉलेज सियालकोट से किया और फिर मैंने ऑनरेरी बेस पे वहाँ पे मरी कॉलेज सियालकोट में बतौर लेक्चरर जो है वो टीचिंग का आगाज़ किया। फिर उसके बाद मैं टीचिंग के लिए सियालकोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स जो उस वक्त सियालकोट का सबसे पुराना अदारा था, वहाँ से वहाँ भी मैंने बतौर लेक्चरर जो है वो टीचिंग की। इसके साथ साथ मुझे जो है वो एजुकेशन से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। मैंने जो है वो एक इंस्टीट्यूट बनाया उधर अपने बागवाल, अपनी जो है वो आबाई इलाका था वहाँ पे कंस फाउंडेशन के नाम से। और वहाँ मैंने बतौर डायरेक्टर जो है वो काम किया। और वो अदारा अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो चल रहा है। वो उसको तकरीबन 15 साल हो गए हैं कि वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रहा है, कंस फाउंडेशन। तो सियालकोट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ही मैंने फिर जो है ना वो इरादा किया कि मैं उर्दू अदब में जो है ना वो दिलचस्पी थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो मैं ये चाह रहा था कि मैं डॉक्टरेट करूं उर्दू अदब में। तो मैंने जो है वो सरगोदा यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और वहाँ से मैंने जो है वो PhD जो है वो उर्दू में की, जिसका जो मेरा मकाला था PhD का सियालकोट में नक़्द व अदब की रवायत। ये एक तहकीकी मकाला था और खालिस्तान सियालकोट के अदब के हवाले से था। सियालकोट में जो है ना वो मैंने अपने इस मकाले में सियालकोट की जो शायरी है और नसर है, इकबाल शनासी है ख़ुसूसन, और सियालकोट में जो तहकीक हुई अदब में और तनकीद, इसके हवाले से मैंने जो है ना वो अपना मकाला कलमबंद किया है। इसके साथ साथ मैंने जो है ना वो आजकल इधर ये गुज़श्ता 3-4 माह पहले ये सियालकोट बिज़नेस सेंटर, सियालकोट बिज़नेस एंड कॉमर्स सेंटर पैरिस रोड पे, वहाँ मैंने जो है वो पंजाब लिटरेरी फोरम जो है वो उसका क़याम तश्कील दिया है, पंजाब लिटरेरी फोरम को। और इसके मकासद ये थे कि इस अदब को जो है वो तरक्की दी जाए, यानी अदब को जो है वो शायरी, नसर, तनकीद, तहकीक और इकबाल शनासी के हवाले से ख़ुसूसन चूँकि मेरा जो है वो शायर इकबाल के साथ तल्लुक़ है, तो मैंने जो है ना वो इकबाल शनासी के हवाले से भी काम कर रहा हूँ। मैं सियालकोट में जो है वो तहकीक और तनकीद इस पर भी जो है वो काम आजकल भी जो है वो अपने थीसिस से हट के जो है वो आजकल भी मैं इस पे जो है वो काम कर रहा हूँ, शायरी को प्रमोट करने के लिए और नसर को प्रमोट करने के लिए कि नए जो राइटर्स हमारे सियालकोट में जो है वो पैदा हो रहे हैं उनको जो है वो आलमी सतह पे मुतारफ़ करवाने के लिए जो है अल्लाह के फजल से जो है ना वो हम दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो तरक्की कर रहे हैं अपने इस मिशन। ओके सर, आपका प्रोफाइल तो काफ़ी काबिल दीद है। ये बताइए कि आज के प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो अदब बराए पायदार तरक्की, ठीक है। ये बताइए कि सर पायदार तरक्की जो है, पायदार तरक्की के लिए तहकीक कितनी ज़रूरी है और इसमें अदब का कितना जो है वो बुनियादी किरदार है। तो पहली बात तो मैं पोल्यूशन के हवाले से बात करूँगा कि वो वाकई
جو ہے نا وہ پولوشن جو ہمارا چونکہ انڈسٹریل شہر ہے، ادھر صنعت ہے، جگہ جگہ فیکٹریاں جو ہے وہ موجود ہیں، اور ان کا جو پانی ہے وہ جو ہے نا یہ جو نالے وغیرہ ہیں سیالکوٹ میں اس میں وہ فیکٹریوں والے جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، تو اس کے گرد و نواح میں جو ہے وہ سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں، یعنی وہ سبزیاں اسی پانی سے ان کی جو ہے وہ نشو و نما ہوتی ہے، اور یہ انتہائی جو ہے نا وہ ظاہر ہے وہ کیمیکل والا پانی جب وہ سبزیوں کو جو ہے وہ لگایا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو سبزیاں ہیں وہ زہر آلودی ہوں گی، وہ زہریلی ہوں گی، اور اس کو جو کمیونٹی ہے جب اس کو جو ہے وہ ان سبزیوں کو پکا کر کھائے گی تو ظاہر ہے وہ زہر آلودہ پانی جو ہے وہ اندر سرایت کر جائے گا ان سبزیوں کے اندر، اور وہ جو کھائیں گے تو اس کے جو ہے وہ ظاہر ہے انسانی جانوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نقصان ہوں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، جو ہے وہ ادھر جو ہم سیالکوٹ کے شہری ہیں، ٹھیک ہے، خاص طور پہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے اس کو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ کس جگہ پہ وہ جو ہمارے جو ادھر برساتی نالے ہیں اور جو جتنے بھی جو ہے وہ ادھر نالے موجود ہیں جن کے گرد و نواح میں یہ سبزیاں پیدا کی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے وہ دیکھنا چاہیے، اور یہ نظام جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، اور ان کو جو ہے وہ نیچرل جو ہے وہ پانی، جو زمین کا صاف پانی جو ہے وہ پرووائڈ ان سبزیوں کو کرنا چاہیے، نہ کہ زہر آلود۔ اور یہ تحقیق کریں گے، اس پہ تحقیق ہوگی تو تب بھی جو ہے نا یہ جو مسئلہ ہے اس کا حل جو ہے وہ نکالا جا سکتا ہے۔ سر، موجودہ نظام کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جو ہے وہ جو بھی ہمارا نظام ہے اس پہ ہم تحقیق کو ملحوظ خاطر رکھ رہے ہیں کہ یا ہم بلائنڈلی جو ہے نا اپنے کام کر رہے ہیں اور اس کے میں کیا نقصانات اٹھانے پڑ رہے ہیں؟ یہ حقیقت بات ہے کہ ہم جو پاکستانی ہیں، اور بلکہ میں تو سیالکوٹ کے حوالے سے بات کروں گا کہ چونکہ پائیدار ترقی کے حوالے سے آپ سیالکوٹ کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں، سیالکوٹ کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے جو ہم اپنا ہمارا جو معاشرہ ہے اس کے مطابق کر رہے ہیں، ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں کس طرح تحقیق کے تھرو بہتری لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی جو ہے وہ آپ کو جواب دیا اس کا، کہ ہمیں جو ہے وہ جہاں پہ جو ہے نا یہ خامیاں موجود ہیں، کہ جہاں پہ نیچرل ریسورسز جو ہے ان کو جو ہے وہ ضائع کیا جا رہا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پر یہ مسائل جو ہے وہ پیدا ہو رہے ہیں، پھر ہمیں جو ہے وہ عملی طور پہ جو ہے نا وہ اس پر کام کرنا چاہیے، اور یہ جو مسائل ہیں، ان جو نیچرل ریسورسز کے لیے نقصان دہ ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے، ان مسائل کو جو ہے وہ ختم کرنا چاہیے۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے پہلے ہم تحقیق کریں گے کہ کہاں کہاں پر جو ہے یہ مسائل موجود ہیں، جو ہمارے نیچرل ریسورسز ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں، تحقیق کریں گے تو پھر اس کا حل جو ہے وہ ایگزیکٹلی۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ جب ہم پائیدار ترقی کے لیے کام کر رہے ہوں گے، ہم تحقیق کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں ادب کو کتنا ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے؟ ادب کا کیا کردار ہے؟ ادب کا کتنا بنیادی کردار ہے اس میں؟ یہ حقیقت ہے کہ ادب کے دو گروہ جو ہے وہ شروع سے، جب سے ادب جو ہے وہ مارز وجود میں آیا ہے، جب سے جو ہے وہ حضرت انسان جو ہے وہ پیدا ہوا، اور اس کا ادب کے ساتھ بھی جو ہے وہ تعلق، کیونکہ ادب جو ہے وہ تعلق قائم ہوا، ادب جو ہے وہ ایک جو ہے وہ معاشرہ اس کو تہذیب یافتہ بناتا ہے۔ جو بے ادب لوگ ہیں، جن کا ادب کے ساتھ تعلق نہیں ہے، جو بے ذوق لوگ ہیں، وہ مہذب نہیں ہو سکتے۔ مہذب ہمیشہ جو ہے وہ ادب کے ساتھ جس بندے کا گہرا تعلق ہے وہی ہو سکتا ہے، اور ادب جو ہے وہ مہذب بنا سکتا ہے ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو۔ ادب کے دو گروہ تھے، ایک تھا ادب برائے ادب اور ایک تھا ادب برائے مقصد۔ تو ہمیں اس تناظر میں، اس کنٹیکسٹ میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو گروہ ادب برائے مقصد کا تھا وہ پائیدار ترقی کے حوالے سے جو ہے وہ بہتر ثابت ہوگا، کہ ہمیں جو ہے وہ ادب برائے ادب جو ہے وہ اس کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ اس پر کام کرنا چاہیے، یعنی ہمیں جو ہے نا وہ ایسا ادب جو ہے وہ لکھنا چاہیے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرے۔
مثلا جیسا کہ آپ نے نیچرل ریسورسز کی بات کی پانی کے حوالے سے کہ ہم پانی کو بہت زیادہ ضائع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک مطلب یہ بہت بڑا مطلب یہ مسئلہ ہے ہمارا. تو ہمیں ہمارے جو شاعر ہیں، ہمارے جو ادیب ہیں، ٹھیک ہے، یہ بڑے حساس ہوتے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے مسائل کو جو ہے وہ بڑے گہرائی کی حد تک سمجھتے ہیں. ایک عام انسان کے مقابلے میں ادیب رائٹر جو ہے وہ زیادہ سینسٹیو اور زیادہ حساس ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ یہ جو نیچرل ریسورسز جو ہے نا، جس میں پانی بھی ہے جو ضائع کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو ہے نا وہ ادب جو ہے وہ لکھا جانا چاہیے، یعنی نظم شاعری کی شکل میں بھی اور مضامین کی شکل میں بھی، اور ہمارے جو افسانے ہیں، ناول ہیں، یعنی جتنا بھی ادب ہے سب میں اس طرح کے جو ہے نا وہ موٹیویشن، اس طرح کی تحریک پیدا کرنی چاہیے کہ لوگ یہ ادب کو پڑھ کے جو یہ جو ریسورسز نیچرل ہیں جو ضائع کر رہے ہیں یہ ضائع نہ کریں، بلکہ وہ ان ریسورسز کو جو ہے وہ استعمال میں لائیں، جس سے جو ہے وہ انسانیت کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کا کام جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے. سر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ادب کی جو خدمات ہیں سماج کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ بھی اگر ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے، ادب کے ہم عملی اقدامات اٹھائیں گے تو پیشہ ورانہ بھی اس کے امپیکٹ پڑیں گے، اور جو ہمارا جو مطلب پروڈکشن ہوگی، یعنی کہ ہماری جو اگر ہم ادب کو ملحوظ خاطر رکھیں گے تو پیشہ ورانہ طور پر بھی جو ہمارے تعمیری معاملات ہیں، ہماری جو پروڈکشن ہے وہ زیادہ جو ہے وہ مطلب پروڈکٹیو ہوگی، یہ بھی کہا جا سکتا ہے. ظاہر ہے جی، ادب جو ہے نا وہ ادب برائے مقصد کے تحت اگر ادب تشکیل دیا جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا وہ سوسائٹی کے لیے جو ہے وہ بہتر کام کرے گا، کیونکہ اس ادب کا مقصد ہی سوسائٹی کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر بنانا ہے، اور سوسائٹی کو جو ہے نا وہ اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیو سوچ جو ہے وہ پیدا کرنی ہے ہر معاملے میں. زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، یعنی ایک آدمی ہے کسی انڈسٹری میں کام کر رہا ہے تو وہ ایمانداری اس کو جو ہے وہ ادب سکھا سکتا ہے کہ اس کو وہاں پہ جو کام ہے ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ کرنا چاہیے. تو ایسا ادب تشکیل دیا جانا چاہیے. ایسے ادب کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے ترقی یافتہ ممالک کے ہم پلہ، ہمیں بطور پاکستانی ہم پلہ ہونے کے لیے ایسا ادب کی تشکیل جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ ضروری ہے کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کو جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایماندار بنانا ہے. وہ ایمانداری سے جس بھی وہ ڈومین میں جو ہے وہ کام کر رہا ہے اس کو ایمانداری سے وہاں پہ جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، اور یہ ادب جو ہے وہ اس طرح کی موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے سوسائٹی کے. ڈاکٹر صاحب آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ادب کو اس طرح سے یوز کرنا چاہیے کہ جو ہے وہ ہمارے جو روزمرہ کی زندگی کے معاملات ہیں ان میں بھی ہمیں وہ اخلاقیات دے، سبق دے، اور ہمیں جو ہمارے کاروباری معاملات ہیں اس میں بھی ہم ادب کو جو ہے وہ عملی اقدامات اٹھائیں تاکہ جو ہماری پروڈکشن ہے وہ زیادہ جو ہے وہ کیا اسے کہہ سکتے ہیں کہ یعنی کہ ہمارا جو کاروباری معاملات ہیں وہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں. آپ کا یہ کہنا ہے؟ جی جی، ایسی بات ہی ہے. ارسطو اور ملٹن جیسے لوگ جو تھے، اخلاقیات کی آپ نے بات کی ہے، تو اخلاقیات جو ہے وہ عالمی ادب کا سب سے بڑا موضوع ہے. جی ناظرین، ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی خوبصورتی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب چونکہ آج کا جو پروگرام ہے اس کا موضوع ہے ادب برائے پائیدار ترقی و تحقیق، تو ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اردو کو جو ہے وہ عملی طور پہ امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں روزمرہ کی زندگی کے معاملات میں بھی اور کاروباری معاملات میں بھی. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم ادب کو، تحقیق کو روزمرہ کی زندگی میں بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کریں گے اور اپنے کاروباری معاملات میں بھی امپلیمنٹ کریں گے تو اس سے ہماری روزمرہ کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور ہماری جو کاروباری معاملات ہیں وہ بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے. ناظرین جانتے رہیے کہ ڈاکٹر صاحب پنجاب لٹریری فورم پنجاب بھی تشکیل دیے ہوئے ہیں، آپ اس کے چیئرمین ہیں. آئیے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ پنجاب لٹریری فورم میں وہ کیا خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور ساتھ ان سے یہ بھی جانیں گے کہ وہ آنے والے نئے ادیب کو کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس طرح سے معاشرے کی خدمت کریں اور جس سے معاشرہ خوشحال ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ تحقیق کا عنصر پیش کر سکے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب لٹریری فورم آپ تشکیل دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا کیا مقصد ہے، اس میں آپ کی کیا خدمات ہیں؟ اچھا، گزشتہ 3 ماہ پہلے ہم نے جو ہے وہ یہ سیالکوٹ میں بزنس اینڈ کامرس سینٹر پیرس روڈ پہ، یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں،
यहाँ पे हमने जो है वो पंजाब लिटरेरी फोरम जो है वो इसको जो है वो कायम किया। और इसके जो दो बड़े मकासद थे, एक पहला मकसद ये था कि हम अपनी जो उर्दू शायरी है उसकी जो है वो तरक्की के लिए इसको तश्कील दिया, और दूसरा मकसद था नसरी अदब जो है इसको ज़्यादा जो है वो तरक्की दी जाए। तो शायरी और नसरी अदब की तरक्की के जो है ना ये दो बड़े मकासद थे। उसमें हमने जो है ना वो इरादा किया कि हम जो है वो इसको जो है ना इसका जो दायरा है हमने पंजाब लेवल पे जो है वो कर दिया। इस अदारे के अंदर अब पंजाब के जो है वो जितनी भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ के जो प्रोफेसर हजरात हैं, डॉक्टर हजरात हैं, वो हमारे तंजीम में शामिल हैं। उनमें जो है वो बड़े बड़े मुहक्किकीन हैं जो तहकीक के मैदान में जिनका बड़ा नाम है, ठीक है। और इसके अलावा जो बड़े बड़े नाक़िदीन हैं जिन्होंने तनकीदी अदब में बड़ा नाम पैदा किया है, और बड़े बड़े शायर हैं, शायरी के मैदान में उनका बड़ा नाम है, और बड़े बड़े नस्ल निगार भी हमारी इस अदबी तंजीम में जो है वो शामिल हैं। तो हमने इसके साथ साथ इन बड़े बड़े लोगों को अब इसमें शामिल किया कि ताकि जो नए लिखने वाले लिखारी हैं वो इन बड़े लोगों के साथ बैठे और इनके साथ मिलकर जब काम करेंगे तो ये भी जो है ना अदब की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जो छोटे छोटे जो शहरों में राइटर्स हैं ये भी बड़ा नाम पैदा करेंगे इन बड़े लोगों के साथ बैठकर, कि जो पंजाब के जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और बड़े बड़े पंजाब के जो अदबी अदारे हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उनके साथ जो है वो जब हम मिल बैठेंगे तो ज़ाहिर है हम जो है वो अदब की तरक्की में बहुत ज़्यादा जो है वो अहम किरदार अदा करेंगे। और हमने 2 रिसाले जो अदबी रिसाले भी जो है वो निकाले हैं, जिनमें एक का नाम नक्श फरियादी है जो अदबी और तहकीकी और तनकीदी मजल्ला है। फिर इसके बाद हमारा जो है वो माखज़ात एक जो है वो रिसाला है, वो खालिस्तन जो है वो तहकीकी रिसाला है, जिसको हम हायर एजुकेशन कमीशन से जो है वो जिसकी हम अप्रूवल भी अनकरीब इंशाल्लाह ले रहे हैं, जिसकी जो मशावरती टीम है वो सिर्फ जो है वो कौमी सतह की नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी है। उसमें जो है वो जो टर्की है वहाँ के भी जो है ना वो बड़े बड़े राइटर जो हैं वो उसमें शामिल है, मिस्र है, हिंदुस्तान है, अमेरिका, ये दीगर ममालिक के जो बड़े बड़े राइटर्स हैं हमारे इस माखज़ात रसाले के जो हैं वो राइटर हैं, और उनको हमने मशावरती टीम में भी जो है वो शामिल किया है। डॉक्टर साहब, ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान बनने में सियासी तहरीक के साथ साथ अदब की तहरीक का भी एक नुमाया किरदार था। तो आपका ये जो लिटरेरी फोरम है बराए तहकीक, इसका भी एक ये काबिल फ़ख्र आपकी सरगर्मी है। ये बताइएगा कि आप नए आने वाले अदीबों को क्या पैगाम देंगे कि वो किस तरह से जो है ना वो मुआशरे में अपना किरदार अदा करें। ये आप हमारे आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल है, उनको आप क्या पैगाम देंगे, वो क्या किरदार अदा करें जिससे मुआशरे की बेहतरी हो सके, मुआशरे में तहकीक का अंसर पैदा हो सके। ये बड़ा आपका अच्छा सवाल है और मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा और अहम सवाल है। और जैसा कि आप पायदार तरक्की की बात आम शख्सियत है, आपसे हम सवाल करें। हाँ जी, तो जैसा कि आप पायदार तरक्की की बात भी कर रहे थे कि हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे, जिस पे पीछे जो है वो बहस हो चुकी है। तो मुख्तसरन मैं यही कहूँगा कि हमारा जो आजकल का नौजवान तबका है उनमें जो है वो अदब के हवाले से मैं बात करूँगा, शायर भी हैं, अफसाना निगार भी हैं, नावल निगार भी हैं, तनकीद निगार भी हैं, मुहक्किकीन भी हैं जो मुख्तलिफ अदब के मैदानों में जो है वो तहकीक कर रहे हैं, और उन्होंने तहकीक के मैदान में पूरी दुनिया में जो है वो अपना नाम कमाया है। तो कहने का मतलब ये है कि उनको जो है ना वो काम जो है वो पायदार तरक्की के लिए भी जो है वो करना चाहिए, जैसा कि वो आपका सवाल है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो ज़ाया हो रहे हैं उस पे जो है ना वो हमें जो है वो अदब लिखना चाहिए, हमें नज़में भी लिखनी चाहिए जो है वो मकसदी नज़में, ठीक है। जो उसमें हमें सबसे पहले जो है वो अखलाकियात सिखानी है। अखलाकियात जैसा कि मैंने कहा कि अदब का जो है वो आलमी अदब का, सिर्फ उर्दू अदब का नहीं, आलमी अदब का, मुख्तलिफ ज़बानों के जितने भी आप लिटरेचर्स हैं उनको स्टडी करें
تو اخلاقیات سب سے بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ ہر مذہب کا جو ہے وہ اخلاقیات، ہر جتنے بھی مذاہب ہیں اخلاقیات اس کا جو ہے نا وہ ایک بڑا اہم جو ہے وہ موضوع ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے نوجوانوں کو، جو رائٹرز ہیں خصوصاً، میرا انہیں یہ پیغام ہے کہ وہ جو ہے نا وہ اخلاقیات کے لیے جو ہے وہ کام کریں، وہ پائیدار ترقی کے لیے کام کریں، وہ اپنے ادب کے ذریعے جو ہے وہ نوجوانوں کو کی اصلاح کا کام کریں، ان کو سیدھے راستے پر، ہاں ان کو سیدھے راستے پر لائیں، اور ان کو جو ہے نا ان کے اندر اس طرح موٹیویشن جو ہے وہ پیدا کریں، موٹیویشن دیں انہیں کہ وہ جو ہے نا وہ معاشرے کے لیے جو ہے نا وہ مثبت کردار ادا کر سکیں۔ اس میں یہ ہے کہ جو ہے نا اخلاقیات کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہماری جو آج کل کی جو نسل نو ہے یہ اخلاقیات سے بہت زیادہ ہٹ چکی ہے، یعنی بچے جو ہیں جن کے لیے والدین جو ہے وہ اتنے زیادہ اخراجات کرتے ہیں ان کی ایجوکیشن پر، تو بڑے افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ان کو تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ وہ والدین کا کہا بھی نہیں مانتے، وہ اساتذہ کا کہا بھی نہیں مانتے، بلکہ وہ اپنے بارے میں بھی شعور نہیں رکھتے۔ وہ شعور جو ہے وہ ہم نے ادب کے ذریعے جو ہے وہ ہمارے جو نوجوان رائٹرز ہیں ان کو اس طرح کا ادب جو ہے وہ لکھنا چاہیے، اس طرح کے ڈرامے لکھنے چاہیے جس طرح آج کل ڈرامے جو ہیں وہ عشق و محبت پر جو ہے وہ زیادہ لکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ آج کل کے یہ ڈرامے جو ہیں وہ ہماری نسل کو جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ اس میں اخلاقیات جو ہے وہ ڈراموں میں لائیں کہ وہ والدین جو دن رات جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے وہ اتنی زیادہ محنت اور مشقت کرتے ہیں، تو ان کی اولاد جو ہے وہ ان کو کوئی اہمیت نہیں دیتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ ہمارا ادب وہ اخلاقیات کی تربیت۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا وقت دینے کا، آپ کا گفتگو کا اور آپ کی تجاویز پر پیش کرنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ جی تو ناظرین، بالتحقیق کے پلیٹ فارم سے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر نصیر احمد اسد صاحب کو۔ آپ نے پائیدار ترقی کے لحاظ سے، ادب و تحقیق کے لحاظ سے خوبصورت گفتگو کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ ادب کو جو ہے وہ عام روزمرہ کی زندگی کے ساتھ ساتھ کاروباری معاملات میں بھی ہم اگر شامل کر لیں تو ہم بہترین پروڈکشن کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی نشست میں ہم نے کوشش کی کہ ہم جو عوام میں ہیجانات پائے جاتے ہیں ان کو ہم وہ ختم کریں، اور ہم مزید اس کے اوپر نشست کرتے رہیں گے۔ اور جو ہے کہ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ ایک نشست میں اس کا احاطہ کرنا ذرا مشکل ہے، تو ہم اس کے اوپر مزید نشستیں کرتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد یونس علی نور کو اجازت دیجیے۔ بالتحقیق کے پلیٹ فارم کو بالتحقیق کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اور تاکہ مزید آنے والی ضروری اور اہم معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔